پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہو گے، نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی میں سے وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ ہے، اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد پہ در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، اور ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے والا حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں،
کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کی اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جسے وہ نہیں جانتے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھیے کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار؟ یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ اس پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔